یہ پیغام میں اپنے تمام پی ٹی آئی کے جو ہمارے کارکن دوست ہیں تو ان کے نام ہے۔ اصل میں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خود تحصیل کے لیے یا کسی بھی اور سیٹ کے لیے میں اپلیکینٹ نہیں تھا، نہ ہی میں نے اپلائی کیا اور نہ ہی میرا ذاتی اپنا کوئی ڈیمانڈ تھی۔ لیکن جو ٹکٹس کی جس طریقے سے تقسیم کی گئی آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن پہلے تک یہ بات تھی کہ تحصیل شالم سے اظہر، ارشد اور محبوب الرحمان صاحب جو ہیں تو یہ شارٹ لسٹڈ ہیں۔ اخبار تک بات یہ پہنچی کہ یہ 3 بندے شارٹ لسٹڈ ہیں۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ڈسکشن ان کی ہو رہی تھی۔ پھر جس دن فیصلہ ہونا ہے تو ان تینوں کو سائڈ پہ کر کے تو ایک چوتھا بندہ آ کے جو غلط طریقے سے آیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے دل اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ فیصلہ غلط ہے کہ 2 نمبر طریقے سے ووٹ شفٹ کیا گیا، جھوٹ کا ایڈریس چینج کیا گیا آئی ڈی کارڈ میں، اور پھر ٹکٹ بھی اسی کو مل گیا۔ تو میں یہ جو اتنا بڑا میں نے اسٹیپ لیا تو اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ کارکن روندہ کے کارکن کیا کہ کارکن کی جو آواز تھے، جن کو ہم آواز سمجھتے تھے، اشتیاق کرمڑ، کامران بنگش، عاصم خان، بہت بڑے بڑے نام، لیکن یہ بھی یہاں پہ بے بس نکلے۔ یہ بھی حق کی آواز اٹھاتے رہے پر اس پر عمل نہ کر سکے۔ تو جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ انصاف نہ کر سک رہے ہوں، تو میں نے یہ جانا کہ یہاں پہ منافقت کرنے کی بجائے میں ڈائریکٹلی مخالفت کرتا ہوں، اور مخالفت کرنے کے لیے میں نے یہ جو پلیٹ فارم اپنایا ہے تو یہ بالکل آمنے سامنے والی بات ہو گئی ہے۔ پشت پیچھے سامنے ایک بات اور پیچھے دوسری بات، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو بات آج تک میں نے کی ہے اسٹریٹ فارورڈ سامنے منہ پہ کی ہے۔ تو اسی بنا پہ میں نے یہ سبز اور سرخ رنگ کے درمیان انتقامی رنگ، کالا انتقامی اور احتجاجی رنگ شامل کر لیا۔ تو جیسے کہ آپ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ پی کے 8 میں جب ایک کارکن کو ٹکٹ ملا، آپ لوگ اس کی گواہ ہیں سب، تو اس وقت سٹنگ منسٹرز اور جو ہمارے سٹنگ چیف منسٹر تھے اس نے ساتھ نہیں دیا۔ ورکر سارے ان کے ساتھ تھے، لیکن جو ہماری اعلیٰ سرپرستی تھی یا جو اعلیٰ عہدیدار تھے وہ انہوں نے فیور نہیں دی۔ تو رزلٹ ایک کارکن کو ہروا دیا، جان بوجھ کے پری پلان ہروا دیا۔ آج اسی چیز کے بدلہ لینے کا وقت ہے۔ بے شک آپ اگر اپنا جھنڈا نہیں بدلتے تو نہ بدلیں، لیکن اپنے ورکرز کا انتقام ضرور لیں۔ یقین جانیں اگر آج یہ موروثیت والا سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ جتنا قبضہ مافیا نے پی ٹی آئی پہ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا اور اس سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ یقین جانیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو میری یہ تمام دوستوں سے درخواست ہے، میرا اپنے کسی پارٹی کے کارکن سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں خود بہت سخت اور مشکلات میں کھڑا رہا، آپ سب بھی کھڑے رہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ سخت وقت کو دیکھ کے میں بھاگا ہوں تو یہ یقین جانیں کہ اس سے بہت سخت وقت ہم نے دیکھے ہیں۔ جب آنسو گیس کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، گولیوں کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ اتنا سخت وقت نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف میرا احتجاج ہے، میرا انتقام ہے، تو وہ اس موروثیت کے خلاف انتقام ہے۔ یقین جانیں یہ ہمارے پاس ایک لاسٹ چانس ہے۔ لاسٹ چانس بھی ایسے کہ لاسٹ چانس ہے بھی نہیں، لاسٹ چانس ہم نے خود بنانا ہے۔ آپ تمام سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اٹھیں اور کچھ نہیں، ہاتھ سے نہیں تو کم از کم زبان سے تو یہ بولیں کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔
آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے اور اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ اگر آج ہم نے ناکام کر دیا تو یقین جانیں کل یہی ورکرز کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو یہ ان ورکرز سے آ کر پوچھیں گے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ اور اگر آج آپ لوگ خاموش رہے تو پھر کل کو ایسا کچھ اچھے کی امید نہ رکھے کہ ورکر کو کوئی ویلیو دے گا، ورکر سے کوئی کچھ پوچھے گا، ورکرز کو صرف اور صرف 0 سے ملٹیپل کیا جائے گا۔ میری اپنے تمام دوستوں سے درخواست ہے، مثبت سوچیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان مافیا کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا جمہوری حق بھی ہے، اور عمران خان نے خود بھی یہی تربیت دی ہے۔ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دے اور کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دے۔ یہی ہمارا میسج تھا جو ہمیں ملا، ہم نے آگے چلایا، لیکن آج وہی عمرا جو ہیں تو آمر بن چکے ہیں۔ یہ آمریت ہم نہیں مانتے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہمت والا ہے، بے شک آپ پارٹی کا رخ نہ موڑیں، پارٹی نہ چینج کریں، آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، لیکن کم از کم آواز ضرور اٹھائیں۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔